آپریشن بنیان المرصوص کی چوتھی قسط۔ آپریشن کا نام قرآن سے تجویز، آپریشن کا وقت حدیث سے تجویز، میزائل کا نام الفتح۔ آپریشن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، آپریشن کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پر۔ سبحان العظیم۔ ایک ہلکے سویرے میں گہرا دھندلایا ہوا آسمان جس پر تناؤ کی فضا چھائی ہوئی ہے، دور سے لڑاکا طیاروں کے سائے نظر آ رہے ہیں، جیسے خاموشی سے کسی بڑے واقعے کا انتظار ہو۔ جو تصویری خاکے بھارتی رافیل طیارہ اور چینی PL-15 میزائل، دونوں کی سائز اور ٹیکنالوجی میں واضح فرق۔ ایک طرف رافیل کے فیچر، دوسری طرف PL-15 کی رفتار، رینج اور خصوصیات۔ چینی ساختہ ایرے ریڈار جو فضا کو اسکین کر رہا ہے، اس کی لہریں آسمان میں پھیلتی ہوئی۔ نیچے پاکستانی J-10C طیارے زمین کے قریب نچلی پرواز میں خفیہ اسٹیلتھ موڈ میں اڑ رہے ہیں۔ ان سب طیاروں کو ڈیجیٹل ورکنگ لیئروں کے ذریعے ریڈار سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بھارتی رافیل طیارہ ہوا میں ہے، اچانک ایک میزائل اس سے آ ٹکرایا۔ میزائل کے ٹکرانے کے لمحے کو دیکھیے، آسمان میں ایک زوردار دھماکہ، شعلے اور دھوئیں کی لپٹیں ہر طرف پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ طیارے کے پیچھے آگ کے نشانات، فائر ٹریلز اور پرزے بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر خلا میں موجود ایک چینی سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے، جو زمین پر موجود میزائل کی رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ منظر میں سیٹلائٹ کے گرد ڈیجیٹل انٹرفیس AI ویژوئلز دکھائی دے رہے ہیں، جیسے ہدف کو لاک کرنے والے ہیڈ اپ ڈسپلے اسکرینیں۔ ریئل ٹائم میں زمین پر موجود میزائل کے ساتھ ہم آہنگی کے گرافکس اور تیز رفتار ڈیٹا کی ترسیل کر رہا ہے۔ پورے سین میں مستقبل کی جنگی ذہانت، فیوچرسٹک وار انٹیلیجنس کا تاثر ہے۔ خاموش مگر انتہائی ٹیکنالوجی سے لیس کارروائی۔ رافیل طیارے کے کاک پٹ کے اندر پائلٹ کا چہرہ حیرت اور خوف سے بھرپور ہے، جیسے اسے اچانک خطرے کا احساس ہوا ہو۔ کاک پٹ میں وارننگ لائٹس تیزی سے چمک رہی ہے اور ایک ڈیجیٹل کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر صاف نظر آ رہا ہے، جس پر 9 سیکنڈ باقی ہیں۔ پسینہ، گھبراہٹ، آنکھوں کی گھبراہٹ، بے چینی، منظر خطرے کی لمحے کو پوری شدت سے دکھا رہا ہے۔ یہ منظر ایک بھارتی فضائی اڈے کا ہے، جہاں لڑاکا طیارے رن وے پر قطار میں کھڑے ہیں، سب زمین پر محیط، جیسے اڑان بھرنے کی اجازت نہ ہو۔ فضا میں گرد و غبار ہے، ماحول سست اور سنسان محسوس ہو رہا ہے۔ بھارتی پرچم آہستہ آہستہ لہرا رہا ہے، لیکن منظر میں ایک خاموشی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ چند بھارتی پائلٹ طیاروں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر مایوسی ہے، بے بسی اور شرمندگی کے تاثرات نمایاں ہیں۔
منظر ایک جدید کمانڈ سینٹر کا ہے، روشنی مدھم ہے، ماحول سنجیدہ اور پرتشویش ہے۔ ایک بڑی ڈیجیٹل میز پر ریڈار کی لہریں اور سیٹلائٹ کی حقیقی تصاویر حرکت کر رہی ہیں۔ میز کے گرد چینی اور پاکستانی فوجی افسران کھڑے ہیں، گہری توجہ سے نقشے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چہروں پر توجہ، سنجیدگی اور پیشہ ورانہ اعتماد جھلک رہا ہے۔ ہائی ٹیک اسکرینیں اور جنگی معلومات کے گرافکس نمایاں، سب کچھ حقیقی وقت میں ہو رہا ہے۔ یہ منظر اتحاد، منصوبہ بندی اور تکنیکی برتری کی علامت ہے۔ منظر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اسکرین کو درمیان سے تقسیم کیا گیا اسپلٹ اسکرین۔ بائیں جانب ڈاسو ایوی ایشن کی اسٹاک ویلیو کا گراف دکھایا جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے۔ اس گراف کے اوپر فروزن یا اسٹائلڈ جیسے الفاظ نمایاں ہیں اور بیک گراؤنڈ میں فرانس کا جھنڈا دھندلا دکھائی دے رہا ہے۔ دائیں جانب چینی دفاعی کمپنیوں جیسے ایوک اور چینگڈو کے بڑھتے ہوئے اسٹاک گراف ہیں جو تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، اور اس طرف روشنی، اعتماد اور ترقی کا احساس ہو رہا ہے۔ گرافکس پر مالیاتی انداز کی تہہ فائنینشیل اوورلے ہے، جیسے فیصد، قیمتیں اور مارکیٹ کی معلومات۔ یہ منظر ایک واضح تضاد دکھا رہا ہے، ایک ٹیکنالوجی کی ہار، دوسری کی کامیابی۔ یہ منظر نہایت سادہ مگر اثر انگیز ہے۔ مکمل پس منظر گہرے سیاہ رنگ کا، جیسے خلا یا اندھیری رات ہو۔ اس کے بیچ میں سفید رنگ میں چمکتی ہوئی تحریر نمودار ہو رہی ہے۔ You can't win the skies unless you can see through them۔ تم آسمان نہیں جیت سکتے جب تک تم اس کے پار دیکھ نہ سکو۔ بھارت کی فضائیہ کیوں گراؤنڈ ہو گئی؟ 8 مئی 2025 کی صبح چین نے پاکستان کو ایک خفیہ اشارہ دیا، جس کے بعد پاکستان نے اپنے فضائی دفاعی نظام کو متحرک کر دیا۔ بھارت نے بالاکوٹ جیسی کارروائی دہرانے کے لیے تقریباً 180 لڑاکا طیارے سرحد پر تعینات کر دیے، مگر وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وجہ پاکستانی J-10C طیارے، چینی PL-15 میزائل جو 300 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں، اور ایرو رائڈرز نے آسمان کو بھارت کے لیے ناقابل عبور بنا دیا۔ بھارتی رافیل جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، نہ صرف مار گرایا گیا بلکہ اسے نشانہ بننے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ یہ صرف ایک فضائی جھڑپ نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی شکست تھی۔ بھارت کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے بھی فرانسیسی دفاعی معاہدے غیر یقینی کا شکار ہو گئے، اور چین اپنی خاموشی میں فاتح دکھائی دیا۔ بھارت کا نظام مہنگا مگر ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، جبکہ پاکستان کا نظام مربوط، جدید اور چینی نیٹ ورکنگ پر مبنی تھا۔ بھارت اب سرحد سے 300 کلومیٹر پیچھے ہے، کیونکہ ہر پرواز خودکشی بن چکی ہے۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہ تھی، یہ C-41SR کی بالادستی تھی، یعنی جدید کمان، نگرانی اور نیٹ ورکنگ کی۔
بھارت خریداری میں الجھا رہا، پاکستان نے مربوط نظام بنایا۔ یہ ایک نیا دور ہے، خاموش، مہلک اور نادیدہ فضائی برتری کا۔